آخر تک جو نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ٹھیک ہے، نکاح میں تھی کہ نہیں تھی؟ نکاح میں تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں تھی بالکل. تو اسی اللہ نے کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی ان کے نکاح میں تھی، طلاق نہیں دیا تھا. حضرت لوط کا زوجہ بھی ان کے نکاح میں طلاق کبھی نہیں دیا تھا. وہ یہ آیت جو ہے نا، آئی صورت ہے، یہ عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اب کہ اپنے کتب میں دیکھو، میں نے 12 یہاں پہ دکھا دیا. دیکھنا سورۃ نور میں جو 11 نمبر بھائی ہے تم یہ مسلم اپنے کتاب میں ایک باب اس نے بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، نستجیر باللہ. ابو حنیفہ اپنے ایک کتاب اس نے فتویٰ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے اور کفر پہ مر رہے ہیں اور وہ نستجیر باللہ جہنمی. بخاری نقل کرتا ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جہنم میں تھے. اور بھائی آپ دنیا میں بتاؤ، پنجاب کو کیڑا محترم ہوتا ہے زیادہ، گڑی یا والدین؟ بندے والدین زیادہ محترم ہوتے ہیں، والدین زیادہ محترم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا تم نے خیال رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا تم نے رشتے کا خیال نہیں رکھا، جن کے متعلق قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نستجیر باللہ وہ کافر تھے، کہیں بھی نہیں ہے. جس کے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے بلکہ پورا سورہ ہے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے. یہ الگ موضوع ہے، یہ الگ بحث میں مانتا ہوں چیز کو، یہ غلط بیان ہے. نہیں، آپ نے کہا کہ وہ اس کو ان کے نکاح میں تھے. اور بھائی پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کے نکاح میں عورتیں تھیں. دیکھیں ہاں بات یہی ہے کہ اس کی دیکھو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم یہ جو بھی کرے تم ان کی عزت کرو. اس آیت سے مراد یہ نہیں، اس آیت سے مراد یہ ہے، پھر دیکھو ہمارے نزدیک، خود عائشہ کے نزدیک اس سے صرف حرمت نکاح مراد ہے، ٹھیک ہے نا، عزت والی نہیں ہے. اگر عزت ہوتی تو عورت کے لیے بھی وہ ماں ہوتی نا. ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے. سنو، جو ہے نا یہ پھر دوریاں پیدا کرتی ہیں، مطلب ہمارے نزدیک وہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں کو عزت کرنی چاہیے، احترام کرنی چاہیے. اس کی ایک شرط ہے، وہ ہدایت کے راستے سے خارج نہ ہو. اور عائشہ نے جو کام کیا نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر نکالنا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اجازت دیا. اجتہادی نہیں تھا، کیا اجتہاد ہے؟ کیا اجتہاد ہے بھائی؟ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں کس نے؟ اجتہاد کہتے ہیں اس بات کو اجتہاد کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نص نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو کسی مسئلے پر نا، اس پہ آپ قیاس استحسان کریں. جب احادیث موجود ہیں، اہل بیت سے محبت واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی کفر ہے، من اطاع علی فقط انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. وہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا اجتہاد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اجتہاد اس کو کہتے ہیں اگر کسی مسئلے میں آیت قرآن ہے، آپ اجتہاد نہیں کر سکتے وہاں پر، قرآن کی چرک اس کے خلاف آ کے تم اجتہاد کرو. حدیث موجود ہے، اس کے آپ وہاں پہ اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اجتہاد اس کو کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، سنت نہیں ہے. وہ معاذ بن جبل والی حدیث آپ کو یاد ہے؟ معاذ بن جبل والی، جب یمن کو بیچ رہے تھے، ان کو پوچھا کہ وہ جبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا کہ یمن جا کے کیا کرو گے، کوئی مسئلہ آیا تو اس نے کہا میں قرآن میں دیکھوں گا. اگر قرآن میں نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھوں گا. اگر اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو اس وقت اس نے کہا میں اجتہاد کروں گا نا. یہ حدیث تو یہی اجتہاد والی حدیث. بھائی جب اہل بیت علیہ السلام کی سے نیکی، ان کی طاعت، امیر المؤمنین علیہ السلام، تم خود کہتے ہو من کنت مولا، جو ہے اس کا مطلب دوست ہے. اور بھائی ایسے ایک منٹ اجازت دینا لگے، یہ اجتہاد کیا اس نے. اور بھائی جب قرآن کی آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کے خلاف کوئی اجتہاد کر سکتا ہے؟ جو مرضی دنیا میں کرو. پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھو، تم کہتے ہو میرے اجتہاد ہے، نماز نہیں پڑھتا میں. یہ پھر اختلاف دور نہ ہوا. میں نے شروع میں بولا کہ میں اختلاف دور کرنا چاہتا ہوں، یہ اختلاف پھر دور نہیں ہوا ہمارے سوال. میں آپ کا خادم ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اجتہادی غلطی ہے. عرض یہ ہے کہ اجتہاد کچھ بھی نہیں تھا. یہ اجتہاد کی کہاں گنجائش ہے؟ اور میری اجتہاد ہے، اجتہاد ہو سکتا ہے کہ میں اجتہاد کروں کہ نماز نہ پڑھو. میری بات تو سنیں، سر میری بات سنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھی، وہ بری تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو ان کو برا ہی نہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں برا کہنا چاہیے ان کو. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکن صواحب یوسف، آپ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کی بات کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں؟
اب بھائی تو امتی ہے نا، سنت ہے، یہ علیحدہ سے اور پیغمبر کی اتباع سنت ہے یا نہیں ہے؟ دین اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے، اچھا اگر سنت ہے تو کہہ دو صواحب یوسف ہے، کوئی کہہ دے، آپ کے مولوی سے پوچھو نا، ڈیمانڈ کرو، کوئی تصدیق کرتا ہے؟ نہیں میں نے پڑھا ہوا یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں۔ اچھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، اگر نبی ہیں، اسوہ حسنہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ہے، اس کی اطاعت ہم سب پہ واجب ہے۔ اگر انہوں نے کسی کو برا کہا ہے اس کو برا کہنا، یہ دین ہی یہی ہے۔ اگر کسی کو اچھا کہا ہے اس کو اچھا کہنا، دین ہی یہی ہے۔ جی دوسرا سوال، دوجا سوال کرو۔ دوجا سوال میں کراں گا، دراصل وہ جو قادری صاحب ہے نا، وہ ہیں کراچی سے، وہ ان کی تیسری کلپ آپ کے ساتھ میں نے ان کو سنا ہوا ہے، انہوں نے پنجابی نہیں آندی کیونکہ وہ نے کراچی تو میں پنجاب تو ہوں، تو مینوں سونی پنجابی آندی۔ چنگی گل ہے، اچھا آپ تو پنجابی سیکھدے نے، ٹھیک ہے، پنجابی سکھاتا ہوں تاڈے نال اسی پنجابی پریکٹس کردے نے۔ اوکے بسم اللہ کرو جی۔ اچھا دوسرا سوال ہے میرا نا کہ حضرت عمر کو لے کے اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان پہ جو مطلب قتل کا جو مطلب کہ آپ کی طرف سے جو الزام ہے، وہ ہماری کتب سے آپ بولیں گے کہ وہ سے بھی ہے۔ میری بات سنیں، اگر آپ کی کتب سے میں اگر بیان اس کو کروں نا، تو جو آپ نے بیان کیا نا، ایک آپ نے جواب دیا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ ایسے حملہ ہوا تو حضرت علی کہاں پہ تھے، تو آپ نے ایک کتاب تھی آپ سلیم بن قیس سے حلالی، وہاں سے آپ نے اس کا ریفرنس دیا، بتایا پھر حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ پیش ہے حضرت علی نے کیا۔ پھر ادھر اچھا ادھر سے دیکھیں جی، جو دروازے پہ آنا، آگ لگانا، یہ ظلم کرنے والی جو آپ کی حدیث شروع ہوتی ہے نا جہاں سے، وہ صرف یہی کتب ہے، وہ ٹھیک ہے، مین کون سی بک ہے جہاں سے یہ ریفرنس چلتا آ رہا ہے؟ ان کی شہادت بہت ساری کتب میں ہے، صرف ان کی سلیم کے تھرو نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ چاہیے تو، ہاں اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسے کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں وہ مطلب آپ کے یہاں تو جو ہے جیسے الکافی ہے، تو اس کے بعد آپ اس سے الکافی کو آپ اپنی معتبر کتاب مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو علاوہ اگر کوئی ہے ریفرنس تو وہ دکھانا مجھے جو واقعی میں معتبر ہے۔ آپ ویسے جی یہ میں آپ کو بہت ساری کتب میں سے کافی سے دکھا دیتا ہوں، دوسروں سے دکھاتے ہیں، اسے کوئی بات نہیں۔ دیکھیں یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1، ایک منٹ، اصول کافی جلد نمبر 1، شاپ دارالکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، تو کتاب الحجہ صفحہ نمبر ہے 458، مولد الزہرا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی، یہاں پہ حدیث ہے علی ابن جعفر عن اخیہ ابی الحسن علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، ان فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ صدیقہ شہیدہ، وان بنات الانبیاء لا یتمثن، اور انبیاء کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو حیض نہیں ہوتی، ان کے خون، وہ حیض میں بھی اور ولادت کے وقت بھی ان کی خون نہیں آتی، ہمیشہ پاک ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ہے امالی الصدوق، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ جو میں نے آپ کو جو حدیث دکھائی نا کافی والی، کافی کی طرف واپس چلتے ہیں، یہ کافی والی حدیث ہے، اس میں سلیم نہیں ہے، محمد ابن یحییٰ عن العمر کئی ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخیہ عن ابی الحسن علیہ السلام، اس میں سلیم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کتاب امالی صدوق، شاپ المطبع الحیدریہ النجف الاشرف، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، مجلس الرابع والعشرون، 24واں مجلس ہے یہاں پر، اچھا صفحہ نمبر، یہ حدیث کافی لمبی ہے، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 99 میں، یہاں پہ حدثنا، اچھا حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہاں پر کہ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اہل بیت علیہ السلام آئے تو ان کو دیکھ کے وہ رونے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو رونا کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت، میرے بعد یہ جو ہیں بڑے خوار ہوں گے اور ان کی شہادت ہوگی، انہوں نے ایک ایک کی شہادت کی داستان بتائی، وَأَمَّا ابنتی فاطمہ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نساء العالمین من الاولین والآخرین، لیکن میری بیٹی جو ہے اس کی شہادت اس طرح ہوگی کہ یہ پہلی ان کے فضائل بتا دیا کہ سیدہ نساء عالمین ہے، اولین و آخرین میں سب سے افضل یہی ہیں، وہی بضعۃ منی، یہ میرے لخت جگر ہیں، وہی نور عینی، یہ میرے نور عین ہے، وہی ثمرۃ فؤادی، اور یہ میرے دل کے کیا ہے، میرے دل کے یہ فروٹ ہے، میرے دل کا میوہ ہے۔ اچھا
یعنی بہت پیار میٹھی ہے میرے لیے. وہی روح ہی التی بین جنبی، اور یہ میری زندگی ہے جو میرے دو پہلو، میرے دل کے اندر جو میری روح ہے، میری زندگی ہے، وہ زہرا ہی ہیں. وہی الحوراء الانسیہ، اور یہ جنتی ہیں، باطن میں یہ جنتی ہیں. حورا جنت کی خاتون انسان کے روپ میں. متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله ظهر نورها لملائكة السماء كما يظهر نور الكواكب لأهل الأرض. جب یہ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے، ملائکہ کے لیے اس طرح چمکتی ہے، ان کی نور جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتی ہے. اور اس وقت اللہ اس طرح کہتا ہے ملائکہ سے، یا ملائکتی انظروا الى امتی فاطمہ سیدۃ امائی قائمة بین یدی ترتعد فرائسها من خیفتی وقد اقبلت بقلبها على عبادتی. اے میرے ملائکہ، میرے بندو، دیکھو کہ میری جو کنیز ہے، میری جو بندہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ میری عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کے گردن کے رگ میرے خوف سے لرز رہی ہیں. اچھا، اور میرے اپنے دل کے ساتھ اس نے خلوص کے ساتھ میری طرف وہ متوجہ ہوئی ہے. اشہدکم انی قد آمنت شیعتها من النار. تو میں آپ سب کو شاہد بناتا ہوں، شاہد رہو کہ میں نے اس کے سب چاہنے والوں کو، ان کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیا. وانی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی. میں نے جب زہرا سلام اللہ علیہ کو جب میرے پاس آئی ہیں تو میں نے ان کو دیکھا، اس لیے میں نے رویا کہ مجھے نظر آیا کہ میرے بعد وہ ان کی کیا حالت ہوگی. وقد دخل الذل بیتها. میں نے دیکھا کہ خاری اور بے کسی ان کے گھر میں داخل ہو گئی ہے. وانتہکت حرمتها، اور ان کی حرمت حد کو گئی ہے، ان کی بے حرمتی ہوئی ہے، بے احترامی ہوئی ہے. وغصبت حقها، اور ان کا حق میرے بعد میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ ان کی بے حرمتی ہوگی، ان کا حق غصب ہوگا. ومنعت ارثها، اور ان کا ارث چھینا جائے گا. وکسر جنبها، اور ان کے پہلو ٹوٹ جائے گا. واسقطت جنینها، اور ان کی بیٹی جو ہے، ان کا جنین جو ہے، فیٹس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کو ظالموں نے قتل کیا. اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا، وہ اس کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا، ان کے پیٹ میں بچے کو. وہی تنادی یا محمدہ فلا تجاب. اور بی بی سلام اللہ علیہ اس وقت جب یہ لوگ ہمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے پکار رہی ہوگی، اپنے بابا کو پکار رہی ہوگی کہ بابا یا محمدہ فلا تجاب. لیکن اس وقت میں نہیں ہوں گا کہ میں ان کو آ کے کیا کروں، میں آ کے اپنی بیٹی کا لوگوں کو روک دوں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وتستغیث فلا تغاث، اور وہ پکارے گی کہ مسلمانوں میرا خیال کرو، میں حرمت کرو، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، لیکن کوئی اس کا خیال نہیں رکھنے ہوگا. فلا تزال بعدی محزونۃ مکروبۃ باقیہ، اور میرے بعد وہ ہمیشہ جتنے عرصہ رہے گی ہمیشہ غمزدہ ہوگی، جتنا عرصہ دنیا میں ہوگی، اور ہمیشہ کرب میں، بے چینی میں اور غم میں ہوگی، گریہ میں، باقیہ گریہ میں ہوگی، گریہ کی حالت میں ہوگی. پھر وہاں ان کی بہت سارے فضائل بتاتے ہیں. تتذکر انقطاع الوحی عن بیتها مرة وتتذکر فراقی اخرى. وہ مجھے یاد کرے گی کہ کیسے میرے بابا یہاں ہوتے تھے، جبرائیل آتا تھا، وحی لے کے آتا تھا، اب میرے بابا نہیں، اب وحی منقطع ہو گیا ہے. اور کبھی یاد کرے گی، کبھی وہ بالکل اس کو تنہائی کا احساس ہوگا. اذا جنح اللیل لفقد صوتی الذی كانت تستمع الیہ اذا تہجدت بالقرآن. اور وہ میری آواز جو میں تہجد کے وقت جب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، وہ میری آواز سے وہ بہت مانوس ہے. میرے بعد جب یہ آواز اس کو سنائی نہیں دے گی زہرا سلام اللہ علیہ کو، تو اس سے ان کو بہت ہی جو ہے اداس ہوگا. کبھی میں وحی کا انقطاع کا ذکر کرے گی، کبھی بابا کی آواز نہیں آ رہی ہے، ان کو یاد آئے گا. ثم ترى نفسها ذلیلة بعد ان كانت في ایام ابیها عزیزہ. پھر وہ دیکھے کہ وہ اب کس طرح خوار ہو گئی ہے، لوگوں نے ان کی کیا بے عزتی کی ہے، اور کیسے وہ اپنے بابا کے زمانے میں ان کی کیا احترام تھی، یہ یاد آئے گا ان کو. فعند ذلك يونسه الله تعالی بالملائکہ. اچھا، تو یہ ان کے بعد ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر وہ دعا کری، یا رب انی قد سئمت الحیات وتبربت باہل الدنیا فالحقنی بابی. پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ، اب میں دنیا سے سیر آ چکی ہوں، مجھے میرے بابا کے پاس لے کے جاؤ. بھلے میرے بابا فیلحقہ اللہ عز وجل بی فتکون اول من یلحقنی من اہل بیتی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو میرے پاس لے کے آئے گا عالم آخرت میں. میرے اہل بیت میں سے پہلا جو شخص آئے گی وہ زہرا ہی ہوگی. فتقدم علی محزونۃ مکروبۃ مغمومۃ مغصوبۃ مقتولہ.
زہرا میرے پاس تشریف لائے گی عالم آخرت میں محزونہ بہت غم زدہ، مکروبہ بہت مصیبت زدہ، مغمومہ اس کے دل میں مصیبت بری ہوئی دل کے ساتھ، مخزوبہ اس کا حق غصب شدہ، اور مقتولہ شہید آئے گی میرے پاس. فاقول عند ذلك پھر اس وقت میں کہوں گا اللہم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من اذلها، اے اللہ لعنت کر جس نے زہرا سلام اللہ علیہ پہ ظلم کیا ہے، اور انتقام لے لے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا حق غصب کیا ہے، اور وخلد فی نارک من ضرب جنینها حتی القت ولدها، اور جس شخص نے ان کے پہلو پہ مارا ان کو یہاں پہ پہلو پہ مارا، ان کے بچے اس وجہ سے ساقط ہو گئی، اللہ اس کو جہنم میں ہمیشہ رکھ دے، جہنم سے کبھی نہیں نکالنا. فتقول الملائکۃ عند ذلك آمین، اس وقت ملائکہ سب کہیں گے الہ آمین. اوکے، یہ اور بھی احادیث ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں، تو یہ میں نے آپ کے لیے کچھ ایک دو دکھا دیا.